آپ میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کیجیے۔ اس سے پہلے حضرت مریم کا تذکرہ تھا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ تھا، اب قرآن ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے۔ حضرت مریم کا تذکرہ پہلے کیوں تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے کیوں تھا؟ اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ مریم سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصل خطاب جو ہے وہ اہل کتاب کو ہے۔ تو اہل کتاب کا جو اصل اختلاف تھا وہ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں تھا، یہود و نصارہ کا۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو وہ سب متفق تھے، سب پیغمبر مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کیونکہ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ گئے تھے، شرک پہ آ گئے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق تھے اور نبی تھے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ یہ بار بار میں بتا چکا ہوں، صدیق یہ سچے کو کہتے ہیں۔ سچے سے یہاں مراد صرف وہ سچا نہیں جو زبان سے سچ بولتا ہے، بلکہ سراپا سچ۔ تو سراپا سچ اسے کہتے ہیں کہ جس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو، یعنی منافقت کی اپوزٹ ہے، یہ منافقت کا الٹ ہے۔ ایک ہوتا ہے نا نفاق کے قول و فعل میں تضاد ہے آپ کے، ایک صدیق ہے جو منافق کا بالکل الٹ ہوتا ہے کہ جس کے قول و فعل میں بالکل بھی تضاد نہ ہو، اور قول بھی ٹھیک ہو عمل بھی ٹھیک ہو۔ بعض دفعہ قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہوتا لیکن نہ قول ٹھیک ہوتا ہے اور نہ عمل ٹھیک ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی برائی کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں برا ہوں، تو تضاد تو اس کے بھی قول و فعل میں نہیں ہے، جیسا ہے ویسا ہی بتا رہا ہے وہ، لیکن خود برا ہے۔ تو صدیق کہتے ہیں کہ جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو اور قول بھی ٹھیک ہو اور فعل بھی ٹھیک ہو۔ اسی وجہ سے اس کا بہترین جو مطلب بیان کیا گیا ہے نا صدیق کا، قرآن میں آتا ہے نا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 طرح کے لوگ ہیں جو جنتی ہیں، جو انعام یافتہ ہیں۔ ان میں صدیقین کو سب سے پہلے، نبیین کے بعد صدیقین کو شامل کیا گیا ہے۔ تو وہاں بھی میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ صدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو۔ تو اس میں علماء کو اس لیے داخل کیا ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے نا، تو اس کا عمل تو علم کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا نا، جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ علماء بھی وہ جو باعمل ہیں، کیونکہ باعمل نہیں ہے تو پھر وہی تضاد والی بات آ جائے گی، نفاق والی بات آ جائے گی۔ تو اس لیے اس کا صحیح مفہوم جو بیان کیا گیا ہے کہ کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کے بعد بھی ذکر کیا نا من النبیین والصدیقین، تو پیغمبروں کے بعد تو ظاہر ہے پیغمبروں کے وارثوں کا ذکر ہوگا، علماء کا ذکر ہوگا۔ تو اس لیے اس کا جو مدلل تفسیر ہے، جو بہترین راجح تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ صدیق کہتے ہیں وہ صاحب علم جس کو دین کا علم ہو اور علم بھی صحیح ہو اور پھر اس علم کے مطابق عمل بھی ہو، تو وہ ہیں سچے لوگ، کھرے بالکل۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے اصول کچھ اور، اپنے لیے اصول کچھ اور، یا اپنے لیے بھی گنجائشیں دوسروں کے لیے بھی گنجائشیں، بلکہ جو شریعت میں حکم ہے اس کو وہ جانتے بھی ہیں اور پھر اس پر پراپر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کھرے تھے، کھرے سچے تھے، نبیہ اور پیغمبر بھی تھے۔ تو صدیق سے اوپر کا درجہ نبی کا ہے۔ اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا۔ تو اس جملے میں تھوڑا پیار ہے تا کی وجہ سے، اے میرے ابا، لم تعبدوا، آپ عبادت کیوں کرتے ہیں، ما لا يسمعوا، ان معبودوں کی جو نہ سنتے ہیں، ولا يبصروا، اور نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آ چکا ہے۔ علم کا مطلب جاننا، نالج، یعنی ان معبودوں کے باطل ہونے کی دلیل میرے پاس آ چکی ہے۔ اللہ نے مجھ پر اپنا فضل کیا کہ میں کلچر کو فالو نہیں کر رہا، مجھے شرح صدر اطمینان ہو گیا کہ یہ غلط ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہی ہے نا کہ آپ سوسائٹی کو فالو کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور آپ اسی چیز کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں اتنے سارے لوگ تو غلط نہیں ہو سکتے، تو بھائی کچھ نہ کچھ تو ہوگا ان بتوں میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے کانفیڈنس ہے اس پر، میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ غلط ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ تاکہ والد محترم کو یقین آ جائے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ علی وجہ البصیرہ صحیح راستے کی دعوت دے رہا ہے، اس کو اس میں کنفیوژن نہیں ہے۔ کیونکہ جو دائی ہے نا وہ خود ہی اگر کنفیوز ہے تو اس کی دعوت میں پھر اثر نہیں ہوتا۔
لوگ کہتے ہیں بھائی ان کو تو خود نہیں اپنے دعوے پر یقین ہے، یہ تو خود کنفیوژن کا شکار ہیں، تو ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جو آپ کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں نا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، تو میرے پاس اس کے بارے میں علم آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے جو ہے صحیح ہدایت دے دی گئی ہے، تو میں کانفیڈنٹلی یہ بات کر رہا ہوں۔ معلوم یاتی کا یہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کلچر کو فالو کر رہے ہیں، فاتبعنی، لہذا آپ مجھے فالو کریں، کلچر کو فالو نہ کریں۔ اہدیکا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، گائیڈنس کروں گا، کلچر آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد آپ شیطان کو فالو مت کریں۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت کا انداز ہے نا، وہ نرمی سے تھوڑا تھوڑا سختی کی طرف جا رہا ہے۔ سختی تو انہوں نے بالکل نہیں کی اپنے والد کے سامنے، لیکن اس میں شدت نرمی سے پیدا ہو رہی ہے۔ شروع میں کیا کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، شیطان کی بات نہیں کی کہ آپ شیطان کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا کہا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ تھوڑی سی شدت اختیار کی، لا تعبدی الشیطان، کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ اصل میں شیطان کی اتباع ہے، تو آپ شیطان کی اتباع نہ کیجئے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، تو وہ تو چاہے گا کہ لوگ بھی اللہ کے نافرمان بن جائیں۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خیرخواہی کو اپنے والد کے سامنے ظاہر کیا کہ میں جو آپ کو بت پرستی آپ سے چھڑوا رہا ہوں، اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، میں آپ کی خیرخواہی میں یہ کام کر رہا ہوں، کیونکہ بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے، بیٹا چاہتا ہے کہ باپ مصیبت سے بچ جائے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کسی مصیبت سے بچ جائیں، تو میں اپنے اولاد ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں۔ تو کوئی میرا مقصد کوئی دنیا کی لالچ یا آپ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے کہ کلچر کی مخالفت کروا کے آپ کو میں نقصان پہنچاؤں۔ لہذا فرمانے لگے انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچ جائے، فتکون للشیطان ولیا، تو آپ ہو جائیں گے شیطان کے دوست، پھر شیطان ہی کے ساتھ کہیں یعنی حشر نہ ہو جائے آپ کا۔ تو یہ لفظ تو ابراہیم علیہ السلام نے صراحتاً نہیں کہا کہ آپ کا شیطان کے ساتھ حشر نہ ہو جائے، مطلب یہ سارے پیغامات اس میں چھپے ہوئے ہیں، تو ادب کا خیال کر رہے ہیں، بالکل واضح لفظوں میں والد کو دھمکیاں نہیں دے رہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے معبودوں سے دور کر رہا ہے، کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کر رہا ہے؟ یعنی والد کو صرف اس پر اشکال نہیں تھا کہ مجھے کیوں توحید کی دعوت دے رہا ہے، بلکہ والد صاحب کو تو اس پر بھی اشکال تھا کہ خود کیوں بتوں کی عبادت نہیں کر رہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام تو ایک انتہا کی طرف گئے ہوئے ہیں نا کہ میں تو چھوڑ رہا ہوں، میں نے تو چھوڑ دیے بتوں کو، آپ کو بھی چھوڑنا ہے، اور ابا دوسری انتہا کی طرف گئے ہوئے ہیں کہ میرا چھوڑنے کو تو چھوڑو، تم میرے معبودوں سے کیسے اعراض کر کے بیٹھے ہو، تمہیں تو میرے ان معبودوں کی عبادت کرنی پڑے گی۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے اعراض کر رہے ہو؟ لئن لم تنتہی، اگر تو اس اعراض سے باز نہ آیا، معبودوں کی عبادت سے جو برات کا اعلان کیا ہے، اگر تو اس سے باز نہ آیا، لأرجمنک، میں تجھے پتھروں سے مار دوں گا ضرور بالضرور، وہجرنی ملیا، اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے ہمیشہ کے لیے۔ رجم یرجم کا میں نے ترجمے بتایا نا، تو جو اس کا اصل معنی ہے وہ پتھروں سے مارنا ہی ہوتا ہے، تو زیادہ تر مفسرین پتھروں سے مارنے کا ہی ترجمہ کر رہے ہیں، تو کہ میں تجھے، اور اس زمانے میں مارا کرتے تھے لوگ پتھروں سے جب سخت سزا کسی کو دینی ہوتی تھی، تو میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا اور تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بالکل ذرہ برابر بھی باپ میں لچک نہیں ہے، بلکہ الٹا مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ پتھروں سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا طلب کروں گا۔ کیا مطلب کہ ہدایت سے اسباب کی دنیا میں تو میں مایوس ہو گیا ہوں، یہ رسپانس ملا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ہدایت ملے گی، باقی اللہ دینا چاہے تو الگ بات ہے، لیکن میں اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعا مانگوں گا کہ آپ کو توبہ کی توفیق نہیں بھی مل رہی تو اللہ آپ کے اس جرم کو معاف کر دے۔ انہ کان بی حفیہ، وہ میرا رب میرے ساتھ مہربان ہے،
یہ اس اشکال کا جواب دیا کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ شیطان اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے آپ کے اوپر اور آپ بتوں کی عبادت کر کے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا تو اللہ امید مغفرت کر دے. تو اللہ پھر اس کا مطلب اللہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے گویا محبت کرتا ہے جو مغفرت کر دے گا. تو اس کا جواب ابراہیم علیہ السلام نے دیا کہ آپ سے اس کو محبت ہو نہ ہو میرے ساتھ مہربان ہے, تو ہو سکتا ہے میری وجہ سے آپ کی بخشش کر دے وہ. تو ممکن ہے کہ میں دعا آپ کے لیے مانگوں گا تو اس گناہ کے باوجود آپ کو بخش دے, وہ اس بات کا امکان موجود ہے, یا آپ کو توبہ کی توفیق دے دے. وَأَعْتَزِلُكُمْ, اور رہا مسئلہ یہ کہ آپ نے جو مجھے رجم کی دھمکی دی کہ پتھروں سے ہلاک کر دیں گے آپ, تو میں مایوس ہو گیا ہوں, اب میرا یہاں رہنے کا فائدہ نہیں ہے. اعتزلکم, میں آپ سب کو چھوڑ رہا ہوں, اعتزال کر رہا ہوں, کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں. وما تدعون من دون اللہ, اور اللہ کے سوا آپ جن معبودوں کو پکارتے ہیں ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں. چھوڑنے کا مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے بھی ان کی عبادت نہیں کرتے تھے, مطلب یہ کہ عملی طور پر یعنی فزیکلی اور اپنے آپ کو یہاں سے ہجرت کر کے اس ماحول سے دور کر رہا ہوں. میں ایک شخص رہتا ہے نا بتوں کے درمیان, تو وہ ہجرت کر لے اور کہے کہ میں ظاہری طور پر بھی ان بتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, عبادت تو دور کی بات ہے, اس ماحول میں ہی نہیں رہنا پسند کروں گا میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں آپ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو عملی طور پر بھی چھوڑ رہا ہوں, یعنی عبادت تو ویسے ہی چھوڑی ہوئی تھی لیکن ظاہری طور پر بھی چھوڑ رہا ہوں میں. وَأَدْعُو رَبِّي, اور میں اپنے رب کو پکاروں گا, میں صرف نماز دعاؤں میں اس رب کو پکاروں گا. عَسَىٰ اللَّهَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا, مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں اللہ کی پکار سے نامراد نہیں ہوں گا. یعنی آپ لوگ تو نامراد ہو, آپ ان بتوں کو ساری زندگی بھی پکارتے رہو, کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے, لیکن میں ان کو چھوڑ کر جس خدا کی طرف جا رہا ہوں اس سے مجھے امیدیں ہیں کہ میں اس کی پکار پہ نامراد نہیں ہوں گا.